عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الحي القيوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہنے والا اور کائنات کو سنبھالنے والا ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند. میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ایسی شہادت جس کے ذریعے ہم جہنم کی جھلسا دینے والی آگ سے نجات کی امید رکھتے ہیں. اور میں یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جنہیں ان کے رب نے چنا اور منتخب کیا اور پھر انہیں وہ سب کچھ عطا فرما دیا جس کی وہ آرزو اور خواہش رکھتے تھے. اللہ ان پر، ان کی آل پر، ان کے صحابہ کرام پر، ان کی ازواج مطہرات پر، تابعین پر اور قیامت تک اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے تمام لوگوں پر کثرت سے رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے. حمد و صلات کے بعد مومنین کی جماعت، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو اور اپنی نیتوں کو اسی کے لیے خالص کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے لازم پکڑو تو تمہیں ہدایت ملے گی. نیک اعمال میں خوب محنت اور جد و جہد کرو، تم نفع اور کامیابی میں رہو گے، اور گناہوں سے دوری رکھو، تم سلامتی اور عافیت پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس دن کی رسوائی و عذاب سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی بھی ظلم نہ کیا جائے گا. امت اسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے اسماء، اس کی صفات اور اس کے افعال کا علم تمام علوم میں عظیم ترین، سب سے زیادہ نفع بخش، سب سے اہم اور سب سے زیادہ بلند مرتبہ علم ہے. کیونکہ کسی بھی علم کی فضیلت اس معلوم یعنی جس چیز کا علم حاصل کیا جا رہا ہو کی عظمت کے تابع ہوا کرتی ہے، اور پروردگار ذوالجلال کی علم و معرفت سے بڑھ کر کوئی بھی معلوم نہ ہی عظیم و برتر ہے اور نہ ہی جلیل القدر. بندہ اپنے رب کے اسماء و صفات کا علم جتنا زیادہ رکھتا ہے وہ اسے اتنا ہی زیادہ پہچانتا، اس سے اتنا ہی زیادہ ڈرتا، اس کی رضا کا طلبگار بنتا، اس کے اتنا ہی قریب ہوتا، اس کی رضا و خوشنودی کا اتنا ہی زیادہ امیدوار ہو کر کے اس کی ناراضگی سے خوف کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ان اسماء حسنہ میں سے جو قرآن کریم میں وارد ہوئے ہیں، دو عظیم نام ہیں.
الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور القیوم قائم بذات ہی اور سب کو قائم رکھنے اور تمام کائنات کا انتظام سنبھالنے والا۔ یہ دونوں نام اسماء حسنہ کے جملہ معانی کو اپنے اندر سمیٹے اور سموئے ہوئے ہیں، اور انہی پر اللہ تعالی کے تمام اسماء و صفات عالیہ کا مدار ہے۔ چنانچہ الحی جملہ صفات کمال کا جامع ہے، جبکہ القیوم تمام صفات افعال کا جامع ہے۔ اہل علم کی ایک بڑی جماعت کی رائے اور موقف یہی ہے کہ یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کے وہ اسم اعظم ہیں کہ ان کے ذریعے جب بھی کوئی دعا کی جائے تو اسے قبولیت بخشتا، اور جب بھی اس کے حوالے سے مانگا اور سوال کیا جائے تو اسے عطا فرماتا ہے۔ مسند امام احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حلقے میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے رکوع، سجدہ اور تشہد مکمل کر لیا تو اپنی دعا میں کہا، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو بڑا احسان کرنے والا ہے۔ اے آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس کے اس اسم اعظم کے ساتھ پکارا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے کوئی دعا کی جائے تو اسے قبول کرتا، اور جب بھی اس کے ذریعے مانگا جائے تو عطا فرماتا ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا اسم اعظم قرآن کی 3 سورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ اس حدیث کے ایک راوی ابو حفص رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے جب ان تینوں سورتوں میں غور و تأمل کیا تو مجھے ان میں ایسی چیزیں ملی جن کی مثال قرآن میں کہیں اور نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اللہ کہ جس کے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ اور سورہ طٰہٰ میں وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور سب چہرے اس زندہ اور قائم رکھنے والے کے سامنے چھپ گئے۔ اہل ایمان بھائیوں، بلا شبہ اللہ تعالی کا نام الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا اس زندگی پر دلالت کرتا ہے جو ایک مکمل، مستقل اور دائمی و ابدی زندگی ہے۔ اللہ عز و جل کی حیات نہ کسی عدم کے بعد آئی ہے، نہ ہی اسے کبھی فنا اور زوال لاحق ہوگا، اور نہ ہی اسے کبھی کوئی تھکن یا غفلت و درماندگی چھو سکتی ہے۔ ایک ایسی کامل زندگی ہے جو اللہ تعالی کی تمام دیگر صفات کمال کو مستلزم ہے، جیسے اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا سمع و بصر، اس کا عفو و درگزر، اس کی رحمت اور اس کی دیگر تمام صفات کمال و جمال۔ اور جس ذات کی شان یہ ہو، عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے، اسی کے سامنے جھکا اور اسی کے حضور سجدہ ریز ہوا جائے۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اور اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالی پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں۔ رہا وہ زندہ جسے ایک دن مر جانا ہے تو عبادت کا مستحق ہرگز نہیں ہو سکتا، اور یہی حال ہر مخلوق کا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، زمین پر جو بھی ہیں سب کے سب فنا ہو جانے والے ہیں، صرف آپ کے پروردگار کی ذات جو جلال و بزرگی اور عزت و اکرام والی ہے باقی رہ جائے گی۔ اسی حقیقت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے استدلال کیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر شدت غم میں فرما رہے تھے، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا، آپ کو بوسہ دیا اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور وفات کے بعد بھی پاکیزہ ہیں۔
پھر باہر تشریف لے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے قسم کھانے والے ذرا ٹھہر جاؤ۔ اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گفتگو شروع کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا سنو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو محض ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو چکے ہیں، تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں تو تم اپنے دین سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر جائے گا تو وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑ پائے گا، اور اللہ تعالی ان قریب شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ امت اسلام اللہ تعالی کا دوسرا مبارک نام القیوم ہے، جس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے خود قائم ہے اور پوری مخلوق کے تمام معاملات کو سنبھالنے والا ہے۔ تمام مخلوقات ہر لمحہ اپنی ہر ضرورت میں اسی کی محتاج ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو ہی آسمانوں، زمین اور ان میں موجود چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے۔ وہ آسمانوں اور ان میں موجود فرشتوں، افلاک اور اجرام سماوی کو سنبھالنے والا ہے، اور زمین اور اس میں بسنے والے جن و انس، چرند و پرند، جنگلی جانوروں اور ان تمام مخلوقات کا بھی منتظم ہے جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں بھی جانتے۔ قرآن عظیم میں ارشاد باری تعالی ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اس اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھام بھی نہیں سکتا۔ بے شک وہ نہایت بردبار اور بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا تو صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم زمین سے اچانک نکل کھڑے ہوگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کے تمام معاملات کی نگرانی کرتے ہوئے ہر کام اس طرح انجام فرماتا ہے کہ اسے ایک مخلوق کا معاملہ دوسرے مخلوق کے معاملے سے غافل نہیں کرتا، اور نہ ہی ایک کام دوسرے کام میں رکاوٹ بنتا ہے۔ وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے، وہ زندگی عطا کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ دیتا بھی ہے اور روکتا بھی، وہ روزیاں تنگ بھی کرتا ہے اور کشادہ بھی، جسے چاہتا ہے عزت بخشتا اور جسے چاہتا ہے ذلت و رسوائی میں ڈال دیتا ہے۔ وہ ہر آن نئی شان میں ہے، وہ گمراہ کو ہدایت دیتا اور تنگ دل کو کشادگی عطا کرتا ہے، وہ تکلیفیں دور کرتا، پکارنے والے کی پکار کو سنتا، بیمار کو شفایاب کرتا، غائب کو واپس لوٹاتا، بے قرار و بے بس فریادی کی فریاد رسی کرتا، بھوکے کو کھانا کھلاتا، مصیبت زدہ کی پریشانی دور کرتا، گنہگار کے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتا، فرما برداری کی قدردانی کرتا، توبہ کرنے والے کی توبہ کو درجہ قبولیت بخشتا، خوف زدہ کو امن و امان نصیب کرتا، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا، مظلوم کی مدد فرماتا اور ظالم کو نیست و نابود کرتا ہے۔ وہ ہر آن ایک نئی شان میں ہے، ہر نفس پر اس کے کیے ہوئے اعمال کے ساتھ نگراں اور اس کی کمائی سے پوری طرح باخبر ہے، لوگوں کے احوال، ان کے اقوال و اعمال کو بخوبی جانتا اور انہیں ان کے نام اعمال میں درج کر رہا ہے۔ پھر قیامت کے دن وہ ان سب کا حساب لے گا اور انہیں ان کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ذریعے شیطان مردود سے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ وہ معبود برحق ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا
اور تمام کائنات کو سنبھالنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے ہے۔ اللہ تعالی میرے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو ان میں موجود آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بس آپ سب بھی اس سے مغفرت مانگیں، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہنے والا اور کائنات کا نظام قائم رکھنے والا ہے۔ پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کے لیے ہے، اسی کی حاکمیت ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل پر اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ان سب پر بہت زیادہ سلامتی پیش کرتا رہے۔ اما بعد، مومنین کی جماعت، یقیناً ایک مومن جب اس حقیقت کو دل سے بخوبی سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا حی، ہمیشہ زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور وہی آسمانوں اور زمین کا قیوم یعنی قائم رکھنے اور وہی پوری کائنات کا انتظام چلانے والا ہے، مخلوقات کی تخلیق اور ان کے معاملات کی تدبیر میں وہ یکتا و بے مثال اور اپنی مشیت و مرضی اور تقدیر کے فیصلے میں تنہا ہے، تو یہ ادراک و احساس اسے اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ اس کا مکمل اعتماد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پر ہو، اس کا بھروسہ اس کے علاوہ کسی اور پر نہ ہو، وہ اللہ کی طرف سے آنے والے ہر فیصلے پر راضی اور اس کی دی ہوئی آزمائشوں پر صابر رہے، پھر وہ اللہ کے سوا کسی اور سے طمع و امید نہ رکھے، ساری امیدیں صرف اسی سے وابستہ کرے، وہ دینے اور روک لینے میں صرف اللہ ہی کی حکمت کو دیکھے اور تنگی و فراخی کے ہر معاملے میں اسی کی صفت قیومیت کا جلوہ محسوس کرے، پس وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو پکارے اور اس کا ذکر کرے، خصوصاً ایسے اوقات میں جب اسے کوئی فکر و غم لاحق ہو یا وہ کسی مصیبت و پریشانی کا شکار ہو جائے، جیسا کہ سنن ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ غمگین یا پریشان کرتا تو آپ فرماتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ جاوید، اے کائنات کو سنبھالنے والے، میں تیری رحمت کے واسطے سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ بدر کا دن تھا تو میں کچھ دیر قتال کرنے کے بعد یہ دیکھنے کے لیے جلدی سے نکل آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں۔ جب میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور کہہ رہے تھے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ آپ ان کلمات سے کچھ زیادہ نہیں بڑھ پا رہے تھے۔ پھر میں واپس لڑائی کی طرف چلا گیا، کچھ دیر بعد پھر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں یہی فرماتے ہوئے پایا۔ میں پھر لڑائی کی طرف چلا گیا اور جب دوبارہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی سجدے میں یہی کلمات دہرا رہے تھے۔ آپ مسلسل یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرما دی۔ ملت اسلامیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جامع ترین دعاؤں میں سے ایک ایسی دعا جو خیر کے تمام پہلوؤں کی طلب اور ہر قسم کے شر سے پناہ کو شامل اور محیط ہے، وہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مداومت فرماتے اور روزانہ صبح کے آغاز اور شام کے وقت نیز اپنے دیگر اذکار و وظائف میں اسے کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور یہی وہ دعا ہے جس کی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمائی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا، تمہیں اس بات سے کون سی چیز روک رہی ہے
کہ تم میری اس وصیت کو سنو، تم صبح اور شام کے وقت یہ کہا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ جاوید، اے سب کو قائم رکھنے والے اللہ، میں تیری ہی رحمت کے ذریعے فریاد کرتا ہوں، تو میرے تمام معاملات درست فرما دے اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ اسے امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے، اور مستدرک حاکم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 3 مرتبہ یہ کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اس اللہ سے مغفرت کا طالب ہوں جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سب کو قائم رکھنے والا ہے، اور میں اسی کے حضور توبہ کرتا ہوں تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ میدان جنگ سے بھاگنے جیسے سنگین گناہ کا مرتکب ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ان 2 مبارک ناموں الحی و القیوم کے ذریعے فریاد کرنا پریشانیوں کے ٹلنے، مرادیں پوری ہونے اور گناہوں و خطاؤں کی معافی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ پس اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے کائنات کے نگہبان رب، ہم تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے فریاد کرتے ہیں، ہمارے تمام معاملات اور حالات کو درست فرما دے اور ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی ازواج مطہرات اور آل و ذریات پر رحمتیں نازل فرما، جس طرح تو نے آل ابراہیم نازل فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج و ذریات پر برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی۔ یقیناً تو ہی تعریف کے لائق اور بڑی شان والا ہے۔ اور اے اللہ، خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم سے راضی ہو جا، اور دوسرے تمام صحابہ کرام، تابعین عظام اور قیامت تک بھلائی کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ اور اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اپنے عفو و درگزر، اپنے لطف و کرم اور اپنے جود و سخا سے ہمیں بھی ان کے ساتھ اپنی رضا و مغفرت میں شامل فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا کر، اور اس ملک یعنی سعودی عرب کو امن و سکون والا، خوشحال اور فراخ بنا، اور دوسرے تمام مسلم ممالک کو بھی۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے وطنوں میں امن و امان نصیب کر، اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو بھلائی کی توفیق دے، اور ہمارے امام اور کار حکومت سنبھالنے والے کی نصرت و تائید حق کے ساتھ فرما۔ اے اللہ، ہمارے امام حرمین شریفین کے خادم و متولی کو ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند اور مرغوب ہوں۔ اے اللہ، انہیں اور ان کے امانت دار ان پر انہیں خیر و برکت سے نواز، اور انہیں اسلام اور اے اللہ، تمام مسلم حکمرانوں کو ایسے کاموں کی توفیق عطا کر جو تجھے پسند ہو اور جن سے تو راضی ہو۔ اے اللہ، ہمارے دین، ہماری قیادت اور ہمارے امن و امان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے سیکورٹی اہلکاروں اور ہماری سرحدوں و محاذوں پر پہرا دینے والے مجاہدین کو بھلائی کی توفیق نصیب کر۔ اے نہایت طاقتور اور غالب ذات، اپنے اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی نصرت و تائید فرما۔ اے اللہ، فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی پریشانیاں اور غم دور فرما۔ اے اللہ، ان کا ناصر و مددگار اور حامی و پشت پناہ بن جا۔ اے اللہ، مسجد اقصی کو ظالموں کے ظلم اور غاصبوں کی جارحیت سے محفوظ، اور اسے قیامت کے دن تک سربلند اور باعزت و باوقار رکھ۔ اے اللہ، تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں اور مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کی مغفرت فرما، خواہ وہ زندہ ہوں یا فوت شدہ۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ پاک و منزہ ہے آپ کا رب، عزت و غلبے کا مالک رب ان تمام باتوں سے